ساتھیوں، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ ایک ایسے ہی بزرگ اور محترم شاعر جنہیں دیکھ کر یہ شعر یاد آ جاتا ہے۔ 12 کتابیں، 12 مجموعہ کلام آپ کے شاعر ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ میں التماس کر رہا ہوں محترم جناب رضا امروہوی صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہمیں نوازیں۔ محترم جناب رضا امروہوی صاحب۔ عزیزان گرامی، بالکل تقریباً اس منزل میں ہے اور بار بار ہمارے ناظرین یہ یاد دلا رہے ہیں یہ تو اب بہت پہلے ختم ہو چکا ہے، اب تو یہ ادھار والا ٹائم ہے اور ظاہر ہے کہ اب ہم لوگ بھی اس عمر میں ہیں۔ چلے تو سب جائیں گے، اکیلا میں پکڑا جاؤں گا۔ غم چاہتا ہوں میں نہ خوشی چاہتا ہوں میں، غم چاہتا ہوں میں خوشی چاہتا ہوں، غم چاہتا ہوں میں نہ خوشی چاہتا ہوں میں، جو آپ چاہتے ہیں وہی چاہتا ہوں۔ کیا سہلے مطالعہ میں کیا مطلب کہہ دیا بھائی، واہ واہ۔ غم چاہتا ہوں میں نہ خوشی چاہتا ہوں میں، واہ واہ۔ جو آپ چاہتے ہیں وہی چاہتا ہوں میں۔ ابھی گاؤں کی بات ہو رہی تھی بہت کہ مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، جی میں اچھا ہوں، دعائیں چاہیے۔ مر چکا ہے دل شہباز، مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، جی میں اچھا ہوں، دعائیں چاہیے۔ اور یہ گاؤں کی بات چلی تھی کہ جینے کی بد دعائیں خدا را نہ دو مجھے، جینے کی بد دعائیں خدا را نہ دو مجھے، اے دوستو دعائیں دلی چاہتا ہوں میں۔ جینے کی بد دعائیں خدا را نہ دو مجھے، اے دوستو دعائیں دلی چاہتا ہوں میں۔ میرے بڑے محترم شخصیتیں یہاں ہیں کہ نظر ہے کہ تارے طلب نے ان کی کہاں جا کے آئے ہیں، تارے طلب نے ان کی کہاں جا کے آئے ہیں، ہم تو شمیم گل سے خبر پا کے آئے۔ تارے طلب نے ان کی کہاں جا کے آئے ہیں، ہم تو شمیم گل سے خبر پا کے آئے ہیں۔ اور دو مسئلے کہ جلد ایک نگاہ لطف ہو اے جانے انجمن، بلا کیجئے، جلد ایک نگاہ لطف ہو اے جانے انجمن، باہر ہجوم یاس کو ٹھہرا کے آئے ہیں۔ جلد ایک نگاہ لطف ہو اے جانے انجمن، باہر ہجوم یاس کو ٹھہرا کے آئے ہیں۔ اور بالکل نابالغ سی بہن میں 2-4 بالغ شعر سن لیجئے۔ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک جس کو اپنایا نہیں تھا، ابھی تک جس کو اپنایا نہیں تھا وہ صرف ایک دھوپ تھی، سایہ نہیں تھا۔ ابھی تک جس کو اپنایا نہیں تھا وہ صرف ایک دھوپ تھی، سایہ نہیں تھا۔ اور یہ میں اس کا پس منظر نہیں بتاؤں گا، مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ گھرونگے ریت کے بن تو گئے تھے، گھرونگے ریت کے بن تو گئے تھے، ٹھہر جائیں گے یہ سوچا نہیں تھا۔ ابھی تک جس کو اپنایا نہیں تھا وہ صرف ایک دھوپ تھی، سایہ نہیں تھا۔ اور گھرونگے ریت کے بن تو گئے تھے، ٹھہر جائیں گے یہ سوچا نہیں تھا، ٹھہر جائیں گے یہ سوچا نہیں تھا۔ نہ جانے ابھی کچھ دن پہلے نہ جانے میری بستی میں ہوا کیا،
نہ جانے میری بستی میں ہوا کیا، وہی سڑکیں تھی، ہنگامہ نہیں تھا۔ نہ جانے میری بستی میں ہوا کیا، وہی سڑکیں تھیں، ہنگامہ نہیں تھا۔ اور شعر حاضر ہے کہ جسے خوابوں کے شیشوں میں رکھا تھا، جسے خوابوں کے شیشوں میں رکھا تھا، وہ ایسا تھا مگر ویسا نہیں تھا۔ جسے جسے خوابوں کے شیشوں میں رکھا تھا، وہ ایسا تھا جسے خوابوں کے شیشوں میں رکھا۔ میں تو اب بار بار یہ کہتا کہ آپ مجھے دعاؤں سے نوازیے، دعاؤں سے نوازیے، اب دعاؤں سے نوازنے کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو میری خوش بختی ہے کہ میرے محترم نے مجھے طلب فرما لیا، ورنہ میں تو نظر تاک نسیاں ہو گیا، کبھی کا برا چراغ رکھا گیا ہے اس تاک میں کہ جسے اب بھول جائے۔ جسے خوابوں کے شیشوں میں رکھا تھا، وہ ایسا تھا مگر ویسا نہیں تھا۔ اور شہر میں وارداتیں ہو چکی تھی، شہر میں وارداتیں ہو چکی تھی، مگر میخانوں میں چرچا نہیں تھا۔ شہر میں وارداتیں ہو چکی، شہر میں وارداتیں ہو چکی تھی، شہر میں وارداتیں ہو چکی تھی، مگر میخانوں میں چرچا نہیں تھا۔ میرے ساتھ اور تھے کتنے مسائل، حضور والا میرے ساتھ اور تھے کتنے مسائل، حصار ذات میں تنہا نہیں تھا۔ میرے ساتھ اور تھے کتنے مسائل، حصار ذات میں تنہا نہیں تھا۔ اور رضا کیا تم نے اپنا عکس دیکھا؟ رضا کیا تم نے اپنا عکس دیکھا؟ رضا کیا تم نے اپنا عکس دیکھا؟ وہ پتھر تھا مگر شیشہ نہیں تھا۔ رضا کیا تم نے اپنا عکس دیکھا؟ وہ پتھر تھا مگر شیشہ نہیں تھا۔ جی چاہتا تھا کہ میں اور پڑھوں، لیکن میرے بھائی گلزار دہلوی جو میرے 50 برس سے میرے ساتھی ہیں، میں اپنے اب تشریف لانے والے ہیں، بہت بہت